منگل اور بدھ کے دن گوشت کی چھٹی کیوں ہوتی ہے؟ السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں محمد خالد اور آپ دیکھ رہے بہادر نیوز۔ گوشت جسمانی ضروریات کے لیے آئرن حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ماہر خوراک کے مطابق انڈے، ہری سبزیاں اور دالوں میں بھی آئرن ہوتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں موجود آئرن جسم میں اچھی طرح جذب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے مقابلے میں گوشت سے آئرن جسم میں اچھی طرح جذب ہوتا ہے۔ برطانیہ میں ہونے والے تحقیق نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ سبزی سے حاصل ہونے والے پروٹین کے مقابلے میں گوشت کی پروٹین جسم کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ گوشت کی اہمیت اور ان تمام تر خصوصیات کے باوجود ہمارے ملک میں منگل اور بدھ کے دن گوشت کا ناغہ کیوں کیا جاتا ہے اور قصائی حضرات منگل اور بدھ کے دن گوشت نہیں بیچتے؟ ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر ان دنوں میں ہی گوشت کی خرید و فروخت کیوں نہیں کی جاتی اور اس کے پیچھے کیا حقیقت پوشیدہ ہے؟ تاریخ کا مشاہدہ کرے تو کئی واقعات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے درمیان جھگڑا ہوا تو قابیل نے حابیل کے سر پر پتھر مار کر اسے قتل کر دیا۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا قتل تھا، جبکہ اس دن منگل کا تھا اور قابیل تقریباً 2 دن منگل اور بدھ کو حابیل کی لاش کو اٹھائے پھرتا رہا کہ اس کی لاش کا کیا کروں اور اسے کیسے ٹھکانے لگاؤں، کیونکہ اس وقت یہ دنیا کا پہلا قتل تھا تو قابیل کو معلوم نہیں تھا کہ کسی انسان کے مرنے کے بعد اس کی لاش کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کودنے لگا تاکہ قابیل اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر سکے۔ لہٰذا اس مناسبت سے پاکستان میں کسی بھی جانور کو منگل اور بدھ کے دن ذبح کرنے سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ منگل خون کا دن ہے۔ گوشت کے کاروبار سے منسلک لوگ یہاں یہ وہم اتنا زور پکڑ گیا ہے کہ اسی وجہ سے گوشت کا ناغہ بھی اسی دن کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گھر کی صفائی سے متعلق بھی یہ بات کافی مشہور ہے کہ عصر سے مغرب کے دوران گھر کی صفائی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اس بات کے پیچھے بھی ایک قصہ پوشیدہ ہے کہ عرب کی ایک بڑھیا اپنی گھر کی صفائی کرتی ہے اور جب عصر کا وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کی گلی سے گزرتے تو بڑھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کوڑا کرکٹ پھینک دیتی تھی، جس کی وجہ سے مسلمان گھرانوں میں عصر اور مغرب کے درمیان صفائی اور کوڑا کرکٹ پھینکنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ یہ اسلامی نظریات ہے جو دور قدیم سے اب تک ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور عموماً مسلمان گھرانے ان پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نظریات نسل در نسل منتقل بھی ہو رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس نظریات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف لوگوں میں ایک